اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی نمائندے کو بھیجو تو اچھے چہرے اور اچھے نام والے کو بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کو امامت کروائے وہ اللہ سے ڈرے اور جان لے کہ وہ ضامن ہے، اس سے اس کی ضمانت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر نیک ہو تو اس کے لیے ثواب اس کے برابر ہوگا جتنے نمازی اس کے پیچھے ہوں گے، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر برا ہوا تو نمازیوں کے ثواب میں کسی شے کی کمی نہیں ہوگی اس کے برے ہونے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال لیا وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ حضرت برہ بن عذاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد استغفر اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب علیہ پڑھا، اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی، مجھے سکھائیں، یا کہا میری رہنمائی فرمائیں ایسے عمل پر جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موزن بن جاؤ۔ اس نے عرض کی، اس کام کی طاقت نہیں رکھتا۔ فرمایا، امام بن جاؤ۔ عرض کی، طاقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی نماز پڑھے امام کے سیدھا پیچھے کھڑا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو کوئی بندہ صبح کے وقت روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اعضاء ذکر کرتے ہیں، آسمان دنیا والے اس کے لیے بخشش مانگتے ہیں، سورج غروب ہونے تک 1 رکعت یا 2 رکعت نفل پڑھے گا، اس کے ذریعے 7 آسمان کے لیے نور کی طرح روشن ہوں گے۔ حور العین سے اس کی ازواج پڑھتی ہیں، اے اللہ اس کو ہماری طرف بھیج، ہم اس کو دیکھنے کے مشتاق ہیں۔ جب وہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کو ملتے ہیں اور سورج غروب ہونے تک لکھتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے وہ 3 کاموں سے بری ہوں تو جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 خیانت، نمبر 3 قرض سے۔ حضرت رافع بن یزید الشفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان سرخ شے کو پسند کرتا ہے، تم سرخ شے سے پرہیز کرو اور ہر شہرت والے لباس سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، آپس میں محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں، محبت پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بدترین وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دو بھائیوں کے درمیان جدائی کرتے ہیں، لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔